السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام احمد رضا خان قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نسباً پٹھان حنفی، مشرباً قادری اور مولد بریلوی تھے۔ آپ کے والد ماجد مولانا نقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ المتوفی 1297 ہجری اور جد امجد مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ المتوفی 1282 ہجری بلند پایا عالم اور صاحب حال بزرگ تھے۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے نعتیہ دیوان میں ان دونوں بزرگوں کا تذکرہ اس طرح فرمایا ہے کہ احمد ہندی رضا ابن نقی ابن رضا، آپ کی ولادت باسعادت 10 شوال المکرم 1272 ہجری 14 جون 1856 عیسوی کو بمقام بریلوی یو پی میں ہوئی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا سن ولادت اس آیت کریمہ سے نکالا ہے کہ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ، وہ لوگ جن کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان نقش کر دیا اور اپنی طرف سے روح کے ذریعے ان کی مدد فرمائی۔ نام فاضل بریلوی کا نام محمد رکھا گیا اور تاریخی نام المختار 1676 ہجری، لیکن جد امجد مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احمد رضا تجویز فرمایا۔ بعد میں فاضل بریلوی نے خود اسی اسم شریف کے ساتھ عبد المصطفیٰ کا اضافہ فرمایا۔ چنانچہ اپنے نعتیہ دیوان میں ایک جگہ فرماتے ہیں، خوف نہ رکھ رضا تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ تعلیم و ذہانت اپنی فطری زکوٰۃ کی بنا پر 13 سال 10 مہینے اور 5 دن میں علوم درسیہ سے فراغت حاصل کی۔ علوم عربیہ سے فراغت کے بعد ہی آپ کے والد ماجد مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی نے افتاء کی ذمہ داریاں بھی آپ کو سپرد کر دیں۔ آپ نے صغر سنی میں اپنے علم اور فضل کے سبب فتویٰ نویس کا آغاز فرمایا۔ مولانا ظفر الدین بہاری کے نام ایک فتویٰ ایک مکتوب تحریر فرماتے ہیں کہ بحمدہ تعالی فقیر نے 14 شعبان کو 13 سال کی عمر میں پہلا فتویٰ لکھا اور زندگی رہی تو 10 شوال 1336 ہجری بمطابق 1917 عیسوی کو اس فقیر کا فتویٰ لکھتے ہوئے بفضلہ تعالی پورے 50 سال ہو جائیں گے۔ اس نعمت کا شکر فقیر کیا ادا کر سکتا ہے۔ ماں باپ کی ممانعت کے ساتھ حج نفل جائز نہیں ہے، بحوالہ ملفوظات اعلیٰ حضرت صفحہ نمبر 182۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک اعظم واجبات اور اہم عبادت میں سے ہے، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی شکر گزاری کو اپنے شکریہ کے ساتھ متصل فرماتے ہوئے یہ حکم دیا کہ میرے شکر گزار بنو اور اپنے والدین کی، بحوالہ فتاوی رضویہ جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 678۔ اطاعت والدین جائز باتوں میں فرض ہے، اگرچہ وہ خود مرتکب کبیرہ ہوں، بحوالہ فتاوی رضویہ جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 157۔ والدین کا حق وہ نہیں کہ انسان اس سے کبھی عہدہ برا ہو، وہ اس کے حیات و وجود کے سبب ہیں تو کچھ نعمتیں دنیوی و دینی و دنیوی پائے گا، سب انہی کے طفیل یعنی صدقے ہوئی ہیں کہ ہر نعمت و کمال وجود پر موقوف ہے، اور وجود کے سبب وہ ہوئے تو صرف ماں باپ ہونا ہی ایسے عظیم حق کا موجب ہے جس سے بری ذمہ کبھی نہیں ہو سکتا، نہ کہ اس کے ساتھ اس کی پرورش میں ان کی کوششیں، اس کے آرام کے لیے ان کی تکلیفیں، خصوصاً پیٹ میں رکھنے، پیدا ہونے، دودھ پلانے میں ماں کی اذیتیں، ان کا شکر کہاں تک ادا ہو سکتا ہے، بحوالہ فتاوی رضویہ جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 401۔ بے عقل اور شریر ناسمجھ جب طاقت و توانائی حاصل کر لیتے ہیں تو بوڑھے باپ پر ہی زور آزمائی کرتے ہیں اور اس کے حکم کے خلاف ورزی کرتے ہیں۔ جلد نظر آ جائے گا کہ جب خود بوڑھے ہوں گے تو اپنے کیے ہوئے کی جزا اپنے ہاتھ سے چکھیں گے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، بحوالہ فتاوی رضویہ جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 424۔ عقل مند اور سعادت مند اگر
استاد سے بڑھ بھی جائے تو اسے استاد کا فیض سمجھتے ہیں اور پہلے سے بھی زیادہ استاد کے پاؤں کی مٹی سر پر ملتے ہیں۔ بحوالہ فتویٰ رضویہ جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 424۔ کسی مسلمان بلکہ کافر ذمی کو بھی بلا حاجت شرعیہ ایسے الفاظ سے پکارنا یا تعبیر کرنا جس سے اس کی دل شکنی ہو، اسے ایذا پہنچے، شرعاً ناجائز و حرام ہے۔ بحوالہ فتویٰ رضویہ جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 204۔ عوام و خاص کے یہ بھی زبان ضد ہے کہ بخار کی شکایت ہے اور درد سر کی شکایت ہے، زکام کی شکایت ہے وغیرہ وغیرہ، یہ نہ کہنا چاہیے، اس لیے کہ جملہ امراض کا ظہور من جانب اللہ تعالی یعنی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہوتا ہے، تو شکایت کیسی؟ بحوالہ حیات اعلیٰ حضرت جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 94۔ اعلیٰ حضرت نے علوم درسیہ کے علاوہ دیگر علوم و فنون میں تو خود آپ کی طبع سلیم نے رہنمائی کی، ایسے تمام علوم و فنون کی تعداد 45 ہے، جس کی تفصیل ہم یہاں پر عرض کرتے ہیں۔ علم قرآن، علم حدیث، اصول حدیث، فقہ، جملہ مذاہب، اصول فقہ، جدل، تفسیر، عقائد، کلام، نحو، صرف، معانی، بیان، بدیع، منطق، مناظرہ، فلسفہ، تفسیر، حیت، حساب، ہندسہ، قرات، تجوید، تصوف، سلوک، اخلاق، اسماء الرجال، سیر، تاریخ، نعت، ادب، ارثما طبقی، جبر و مقابلہ، حساب سینی، لغار، سماعت، توقیت، مناظرہ و مرایہ، زیجات، مثلث قردی، مثلث مصطح، حیت جدیدہ، مربعات جفر، زائرجہ، اکر۔ ان علوم کے علاوہ علم الفرض، عروض و اقوافی، نجوم، اوفاق، فن تاریخ، اعداد، نظم و نثر فارسی، نثر و نظم ہندی، خط و نسخ اور خط و نسخ تعلیق وغیرہ میں بھی کمال حاصل کیا۔ اس طرح فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جن علوم و فنون پر دسترس حاصل کی ان کی تعداد 54 سے متجاوز ہے۔ ہمارے خیال میں عالم اسلام میں مشکل ہی سے کوئی ایسا عالم نظر آئے گا جو اس قدر علوم و فنون پر دسترس رکھتا ہو۔ پھر یہی نہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے علوم کی تحصیل کی، ہر ایک علم اور فن میں اپنی کوئی نہ کوئی یادگار چھوڑی ہے۔ جن علوم و فنون کا ذکر کیا گیا ہے ان میں سے بعض کو فاضل بریلوی نے خود ترک فرما دیا اور بعض اپنایا۔ اس ترک و قبول پر موصوف علیہ رحمہ نے اس طرح روشنی ڈالی ہے کہ میں نے اس وقت فلسفہ ترک کیا، میں نے محسوس کیا کہ اس میں سوائے طمع کاری کے کچھ نہیں، اس کی ظلمت اور زنگ ایسا چھا جاتا ہے کہ دین سلب کر لیتا ہے اور اس ظلمت کی وجہ سے قیامت کا خوف ہلکا ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں نے اپنی ذمہ داریوں پر غور کیا اور حیت ہندسہ، نجوم، لغار سماعت اور فنون ریاضی سے میرا شغف اس لیے نہیں کہ اس میں مجھے مچق حاصل ہو، بلکہ یہ تو محض تفریح طبع کے لیے ہے۔ اس کے علاوہ اس وقت کے تعین اور تعدیل میں مدد ملتی ہے جس سے مسلمانوں کو نماز روزے کے اوقات کی جانچ کے لیے فائدہ۔ مجھے 3 کاموں سے دلچسپی اور لگن عطا کی گئی ہے جن کی تفصیل یہ ہے: سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حمایت کرنا، کیونکہ ہر ذلیل آپ کی شان میں توہین آمیز کلام سے زبان درازی کر رہا ہے۔ میرے لیے یہی کافی ہے کہ میرا رب اسے قبول فرمائے گا، اور رب کی رحمت کے بارے میں میرا یہی ظن ہے جیسا کہ اس نے خود فرمایا کہ میں اپنے بندے سے اس کے حسن ظن کے مطابق فرماتا ہوں۔ اس کے علاوہ دیگر بدعتوں کی بے خونی جو دین کے دعوے دار ہیں، حالانکہ وہ مفسد محض ہیں، حسب استطاعت اور واضح مذہب حنفی کے مطابق فتویٰ نویسی۔ تصوف کی ابتدا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 1294 ہجری میں اپنے والد ماجد مولانا نقی علیہ رحمہ کے ہمراہ حضرت شاہ آل رسول رحمۃ اللہ تعالی المتوفی 1692 ہجری کی خدمت میں حاضر ہوئے۔
اور سلسلے قادریہ میں بیعت سے مشرف ہو کر اجازت و خلافت سے بھی نوازے گئے۔ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی نے اپنے دیوان میں اپنے مرشد طریقت کی شان میں ایک منقبت لکھی ہے، جس کا مطلب یہ ہے: خوشادے کے دہدش دلائے آل رسول، خوشا مرے کے کندش فدائے آل رسول۔ حضرت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جن سلاسل اور طریقت میں اجازت و خلافت حاصل تھی، اس کی تفصیل خود موصوف نے اس طرح لکھی ہے: قادریہ برکاتیہ جدیدیہ، قادریہ آبائیہ قدیمیہ، قادریہ رزاقیہ، قادریہ منوریہ، چشتیہ نظامیہ قدیمیہ، قادریہ احدلیہ، چشتیہ محبوبیہ جدیدیہ، سروردیہ فضیلیہ، نقشبندیہ علائیہ صدیقیہ، نقشبندیہ علائیہ علویہ، بدیعہ علویہ منامیہ وغیرہ۔ ان سلاسل میں اجازت کے علاوہ حضرت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مصافحات اربع کی سندات بھی ملی، جس کی تفصیل اعلیٰ حضرت نے اس طرح بیان فرمائی ہے کہ مصاحفۃ الحسینیہ، مصاحفۃ العمریہ، مصاحفۃ الخضریہ، مصاحفۃ المنامیہ۔ ان مصافحات و اجازت کے علاوہ مختلف اذکار، اشتغال، اعمال وغیرہ کی بھی آپ کو اجازت حاصل تھی، جیسے خواص القرآن، اسماء الہیہ، دلائل الخیرات، حسن و حسین، حزب البحر، ضرب النصر، حرز العمیرین، حرز الیمانی، دعائے مغنی، دعائے حیدری، دعائے اسرائیلی، دعائے سریانی، قصیدہ غوثیہ، قصیدہ بدھا وغیرہ وغیرہ۔ 1323 ہجری کو فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دوسری بار حج بیت اللہ اور زیارت حرمین شریفین کے لیے تشریف لے گئے۔ اس موقع پر ایک نظم کہی تھی جو ان کی نعتیہ دیوان میں شامل ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ شکر خدا کا آج گھڑی اس سفر کی ہے، جس پر نثار جانی فلاح و ظفر کی ہے۔ اس سفر میں علماء حجاز نے آپ کی قدر و منزلت کی، جس کا بخوبی اندازہ حسام الحرمین 1324 ہجری، الدولۃ المکیہ 1323 ہجری اور قفل الفقی 1324 ہجری وغیرہ کے مطالعے سے ہوتا ہے۔ مکہ معظمہ میں اعلیٰ حضرت کی جس قدر عزت افزائی کی گئی، اس کا آنکھوں دیکھا حال شیخ اسماعیل علیہ رحمہ نے تحریر فرمایا۔ آپ لکھتے ہیں کہ اہل مکہ جوک در جوک آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ بہت سے حضرات نے آپ سے التجا کی کہ ان کو سند اجازت مرحمت فرمائی جائے، چنانچہ ان کے اصرار کی وجہ سے ایسا ہی کیا گیا۔ مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس سفر میں فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہمراہ تھے۔ انہوں نے الاجازت المتینہ کے مقدمے میں لکھا ہے کہ اجازت طلبی کے لیے سب سے پہلے مولانا سید عبد الحی مکی المتوفی 1332 ہجری تشریف لائے۔ ان کے ہمراہ ایک جوان صالح شیخ حسین جمال بن عبد الرحیم تھے۔ دونوں حضرات کو سند اجازت مرحمت فرمائی۔ ان کے بعد مولانا شیخ صالح کمال المتوفی 1325 ہجری اور بعد دوسرے اہل علم آئے اور اجازت سے مشرف ہوئے۔ مولانا سید اسماعیل خلیل تشریف لائے، چنانچہ موصوف کو اور ان کے بھائی سید مصطفیٰ خلیل کو اجازت مرحمت فرمائی۔ ان کے بعد شیخ احمد خضراوی تشریف لائے، پھر اور لوگ بھی آنے لگے، سب کو اجازت سے مشرف فرمایا۔ بعض حضرات رہ گئے تو ان سے وعدہ فرمایا کہ وطن عزیز واپسی کے بعد سندات ارسال کر دی جائیں گی۔ قیام مکہ ہی کے زمانے میں شیخ عبد القادر قردی اور ان کے صاحبزادے شیخ فرید اور سید محمد عمر کو بھی اجازت سے مشرف فرمایا۔ اس کے بعد حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دیار حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ یہاں جس اکرام اور اعزاز سے نوازے گئے، اس کا چشم دیدہ حال مولانا عبد الکریم مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زبانی سنیے۔ وہ ذاتی تاثرات کا اظہار فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ میں کئی سال مدینہ میں مقیم ہوں، ہندوستان سے ہزاروں صاحب علم آتے ہیں، ان میں علماء اتقیاء سب ہوتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ وہ شہر کے گلی کوچے میں مارے پھرتے ہیں اور کوئی بھی ان کو مڑ کر نہیں دیکھ رہا، لیکن فاضل بریلوی کی شان عجیب ہے۔ یہاں کے علماء اور بزرگ سب ہی ان کی طرف جوک در جوک چلے آ رہے ہیں اور ان کی تعظیم میں بصد تعجیل کہشاں ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل خاص ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ مدینہ طیبہ میں بھی فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بہت سے علماء نے اجازت حاصل کی
بحثوں کو زبانی اجازت مرحمت فرمائی اور بعد سے وعدہ کیا کہ وطن عزیز واپسی کے بعد سندات ارسال کر دی جائیں گی، جیسے شیخ عمر بن حمدان المحرسی، سید مامون البری، شیخ الدلائل، شیخ محمد وغیرہ۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 25 صفر المظفر 1340 ہجری یوم جمعۃ المبارک دوپہر 2:38 پر بریلی میں وصال فرمایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولانا حسنین رضا خان، جنہوں نے اس الوداعی سفر کا روح پرور نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، لکھتے ہیں کہ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی نے وصیت نامہ تحریر کرایا، پھر اس پر خود عمل کرایا۔ وصال شریف کے بعد کام گھڑی دیکھ کر ٹھیک وقت ہوتے رہے۔ جب 2:04 باقی تھے، وقت پوچھا، عرض کیا اس وقت 1:56 ہو رہے ہیں۔ فرمایا گھڑی رکھ دو۔ یکارک ارشاد فرمایا تصاویر ہٹا دو۔ حاضرین سوچ میں پڑ گئے کہ یہاں تصویر کا کیا کام ہے۔ خطرہ گزرنا تھا کہ خود ارشاد فرمایا یہی کارڈ، روپیہ، پیسہ۔ پھر ذرا وقفے سے برادر معظم حضرت مولانا مولوی محمد رضا خان صاحب سے ارشاد فرمایا وضو کر آؤ، قرآن لاؤ۔ ابھی تشریف نہ لائے کہ برادر مولانا مصطفیٰ رضا خان سے پھر ارشاد فرمایا اب بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ سورہ یاسین شریف، سورہ رعد تلاوت کرو۔ عمر شریف کے اب صرف چند منٹ باقی رہ گئے۔ حسب الحکم دونوں صورتیں تلاوت کی گئیں۔ ایسے حضور القلب سے سنی کہ جس آیت میں اشتباہ ہوا یا سننے میں نہ آئی تو خود تلاوت فرما کر بتلا دی۔ سبحان اللہ۔ سفر کی وہ دعا جس کا چلتے وقت پڑھنا مسنون ہے، تمام و کمال بلکہ معمول شریف سے زیادہ پڑھیں۔ پھر کلمہ طیبہ پورا پڑھا۔ حس جب طاقت نہ رہی اور دم آ پہنچا، ہونٹوں کی حرکت اور ذکر پاس انفاس کا ختم ہونا تھا کہ چہرہ مبارک پر ایک لمعہ نور چمکا، جس میں ایسی جنبش تھی جس طرح آئینے میں المعان خورشید جنبش کرتا ہے۔ اس کے غائب ہوتے ہی وہ جان نور جس میں اطہر سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خود اسی زمانے میں آپ نے ارشاد فرمایا جنہیں ایک جھلک دکھا دیتے ہیں وہ شوق دیدار میں ایسے جاتے ہیں کہ جانا معلوم نہیں ہوتا۔ مولانا عبدالعزیز محدث مراد آبادی، استاد دارالعلوم ازرفیہ اعظم گڑھ، درگاہ اجمیر شریف کے سجادہ نشین، دیوان سید آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عم محترم رحمہ اللہ علیہ، جو ایک بلند پایا بزرگ تھے، کی زبانی ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں جس سے فاضل بریلوی کی ساعت وصال کی حقیقت اور عظمت کا حال معلوم ہوتا ہے۔ راوی نہایت معتبر ہے اور بات خواب کی ہے۔ جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے بصیرت قلبی سے نوازا وہ اس واقعے سے ضرور روشنی حاصل کریں گے۔ فاضل موصوف فرماتے ہیں 12 ربیع ثانی 1340 ہجری میں ایک شامی بزرگ دہلی شریف لائے۔ ان کی آمد کی خبر پا کر ان سے ملاقات کی۔ بڑی شان و شوکت کے بزرگ تھے، طبیعت میں استغنا بہت زیادہ تھا۔ مسلمان جس طرح عربوں کی خدمت کیا کرتے ہیں ان کی بھی خدمت کرنا چاہتے تھے، نذرانہ پیش کرتے تھے مگر وہ قبول نہ کرتے اور فرماتے تھے بفضل تعالیٰ میں فارغ البال ہوں، مجھے ضرورت نہیں۔ ان کے استغنا اور طویل سفر سے سخت تعجب ہوا۔ عرض کیا یہاں تشریف لانے کا سبب کیا ہے؟ فرمایا مقصد بڑا زرین تھا لیکن حاصل نہ ہوا، جس کا افسوس ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ 25 صفر المظفر 1340 ہجری کو میری قسمت بیدار ہوئی۔ خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین حاضر دربار ہیں، لیکن مجلس پر سکوت طاری ہے۔ قرینے سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی کا انتظار ہے۔ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا فداک ابی و امی، کس کا انتظار ہے؟ فرمایا احمد رضا کا انتظار ہے۔ میں نے عرض کیا احمد رضا کون؟ فرمایا ہندوستان میں بریلی کے باشندے ہیں۔ بیداری کے بعد میں نے تحقیق کی، معلوم ہوا کہ مولانا احمد رضا خان صاحب بڑے ہی جلیل القدر عالم ہیں اور بقید حیات ہیں۔ مجھے مولانا کی ملاقات کا شوق ہوا، میں ہندوستان آیا، بریلی پہنچا، معلوم ہوا کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہی 25 صفر ان کی تاریخ وصال تھی۔ میں نے یہ طویل سفر ان کی ملاقات کے لیے کیا لیکن افسوس کہ ملاقات نہ ہو سکی۔
از دست چه گویم بچا عنوان رفتم، ہما شوق آمدہ بودم ہما حرما رفتم۔ شہر بریلی محلہ سودگرہ میں دارالعلوم منظر اسلام کے شمال جانب ایک پر شکوہ عمارت میں آپ کا مزار مبارک ہے۔ آپ کا عرس ہر سال 24-25 صفر کو ہوتا ہے اور اصناف ہند کے علماء شیخ اس میں علماء ہند کے علماء اور مشائخ اس میں شرکت کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی باقیات صالحات میں ان کی تعداد اور تصنیف و تعلیقات 50 مختلف علوم و فنون پر 1000 کی قریب ہے۔ مولانا رحمان علی نے اپنی تالیف تذکرہ علماء ہند میں جو 1325 ہجری میں لکھنی شروع کی، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی 50 تصانیف کا ذکر فرمایا اور اس کے بعد لکھا ہے کہ اس وقت فاضل بریلوی کی عمر مبارک تقریباً 31 سال ہوگی اور 14 سال کی عمر میں فتویٰ نویسی کا آغاز فرما کر دن علمی دنیا میں قدم رکھا۔ اس طرح یہ 75 تصانیف تقریباً 81 کی کاوش کا نتیجہ ہے۔ اس کے بعد 35 سال حیات رہے۔ جب ابتدا کا یہ عالم تو انتہا کیسی شاندار ہوگی۔ 1323 ہجری میں جب آپ دوسری بار زیارت حرمین شریفین حج کے لیے تشریف لے گئے، اپنی تصنیفات کی تعداد 200 تحریر فرمائی۔ اس وقت آپ کی عمر 41 ایئرس ہوگی۔ اس قدر تصانیف کے علاوہ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی نے مختلف علوم و فنون تقریباً 80 کتابوں پر تعلیقات و حواشی تحریر فرمائے ہیں۔ اس سارے علمی سرمایہ کا علاوہ آپ کا فقہی شاہکار فتویٰ رضویہ ہے، جس کا پورا نام العطایہ النبویہ فی الفتاوی رضویہ۔ 1324 ہجری تک فاضل بریلوی نے اس کی 7 مجلدات کا ذکر فرمایا ہے، جو بعد میں 12 مجلدات تک پہنچ گئیں اور جن میں 5 شائع بھی ہو گئیں۔ ہر ایک جلد جہازی سائز کے 1000 صفحات سے زیادہ پر مشتمل ہے۔ تاریخ الفتاوی میں یہ مجموعہ امتیازی حیثیت رکھتا ہے۔ دوسرا علمی شاہکار قرآن کریم کا اردو ترجمہ ہے، جو کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن کے نام سے 1330 ہجری میں منصا شہود پر آیا۔ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خلیفہ اور جلیل القدر عالم مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خزائن العرفان کے نام سے اس پر تفسیر حواشی تحریر فرمائی۔ یوں تو دنیا میں بے شمار ترجمے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ترجمے کی شان ہی یہ ہے کہ اس میں عشق ہے، مستی ہے، درد ہے، تڑپ ہے اور ادب ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ اپنی مثال آپ ہے۔ مزید انشاءاللہ العزیز ہم حصہ نمبر 2 میں عرض کریں گے۔ اللہ کریم آپ کا اور ہمارا حامی اور ناصر ہو۔